1947 کا ذکر ہے۔ غالباً مارچ کا مہینہ تھا۔ پنجاب میں عام فسادات پھوٹ چکے تھے۔ شاہ جی اس سے خوش تو تھے کہ انگریزوں کا چل چلاؤ ہے، لیکن اس کا انہیں بہت ہی دکھ تھا کہ ملک بھر میں خون خرابہ بے قابو ہو گیا ہے۔ ہمارے اصرار پر وہ امرتسر سے لاہور چلے آئے اور دفتر احرار میں مقیم تھے۔ دن بھر محفلیں جمتی، رات گئے تک دربار لگا رہتا، عام عقیدت مند جمع ہوتے اور ان کے انوار سخن سے جھولیاں بھرتے، لیکن ان دنوں ان کے چہرے پر ہنسی کے آثار بہت تھوڑے تھے۔ وہ زمانہ تاریخ کا ایک یادگار دور تھا۔ میں نے شاہ جی سے عرض کیا کہ میری بعض یادداشتیں ادھوری ہیں، اگر آپ اپنے خاندانی حالات پر روشنی ڈالیں تو یادداشتیں مکمل ہو سکتی ہیں۔ وہ طرح دے گئے۔ ان کے نزدیک اس کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ اس کو ایک فتنہ سمجھتے اور اپنے اس عقیدے کو ہمیشہ دہراتے کہ جب سے حافظے کی جگہ تحریر نے لی ہے، انسان کو نہ صرف عقلی اعتبار سے ضعف پہنچا بلکہ ہر کہیں عجیب الخلقت تنازعوں کی آب و ہوا پھیل گئی ہے۔ وہ عام لوگوں کی طرح اس دور کو ترقی کا دور نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک یہ ایک خسران کا دور تھا اور تحریر اس خسران کی پیچ دار بنیادوں میں سے ایک۔ کہنے لگے، بھائی میرے حالات لکھ کر کیا کرو گے؟ شاہ جی اور مولانا ابوالکلام آزاد چوٹی کے خطیب تھے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد سے ان کا روپ قطعی مختلف تھا۔ مولانا اپنے سے باہر جھانکتے نہیں تھے اور شاہ جی نے اپنے کو دیکھنے کی کبھی کوشش نہ کی تھی۔ مولانا کے لیے تخلیہ صحبت عیش تھا، شاہ جی کے لیے جانکنی۔ مولانا کتابوں کی رفاقت کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہ کر پاتے۔ شاہ جی نے عمر بھر کتابوں کی گرد بھی نہیں جھاڑی تھی۔ چنانچہ وہ فسادات کا دور تھا۔ لاہور میں ان کی آزردگی بڑھتی ہی گئی، ہر روز ایک نیا سانحہ۔ پہلے انہیں ہندوستان کی بربادی کا غم تھا، اب وہ مسلمانوں کے لیے بے چین تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو تیاری کے بغیر ایک ایسی آگ میں جھونک دیا گیا ہے جس کا واحد نتیجہ ہمگیر تباہی ہے۔ وہ کلکتہ، نواکھالی اور بہار کے حالات سے پہلے ہی مغموم تھے۔ اب جن حالات میں خضر وزارت کا استعفیٰ ہوا تھا، اس استعفے سے پہلے مسلم لیگ نے جو مظاہرے کیے تھے، شاہ جی کی طبیعت پر ان کا ایک منفی اثر تھا۔ فسادات جنگل کی آگ تھے، وہ انسانی خون کا تماشا دیکھ ہی نہ سکتے تھے۔ فرماتے، بند ٹوٹ چکا ہے اور سیلاب کا رکنا محال ہے۔ خضر وزارت کے خلاف بلا ناغہ احتجاجی جلوس نکل رہے تھے۔ ان جلوسوں میں زبان طیش کی ساری خصوصیتیں جمع ہو گئی تھیں۔ شاہ جی مغرب کے وقت دفتر کے چھجے میں آ کھڑے ہوتے، ان مظاہروں کا نظارہ کرتے، اور جب بے قابو نوجوانوں کی آوازیں شفق میں گھلنے لگتی تو سرد آہ بھرتے اور کہتے، شورش مجھے نظر آ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دور دور تک آگ لگی ہوئی ہے، مکان جل رہے ہیں، دکانیں لوٹی جا رہی ہیں اور قزاق عصمتیں اڑائے سرپٹ دوڑ رہے ہیں۔ ماں بیٹے کو چھوڑ چکی ہے، باپ بیٹی کو ہار چکا ہے، چاروں طرف قیامت کا سور پھونک گیا ہے۔ پھر ایکائکی بلنگوں کے انداز میں نعرہ گنجانے لگتے، کر دے چٹیل میدان مولا، کر دے چٹیل میدان، لعنت بر پدر فرنگ، اور لفظ فرنگ پر خاص زور دیتے۔ تبرہ کی یہ آواز کبھی کبھار شاہ محمد غوث کی مسجد سے اٹھتی ہوئی آذان سے جا ٹکراتی۔ نیاز مند شاہ جی کے اس قلندرانہ نعرے پر مسکراتے اور شاہ جی جھنجلا کر فرماتے، میاں آج ہنستے ہو، کل رو گے، تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ بیت رہا ہے اور جو کچھ بیتنے والا ہے۔ ایک وبا پھوٹ چکی ہے، ایک وبا آ رہی ہے۔ تب ان کی زبان پر قرآن پاک کی آیتیں جاری ہو جاتی، ان کی قرات میں گداز پیدا ہو جاتا، ان کے لہن میں آنسو آ جاتے، اور ہم تھے کہ ان کا منہ تکا کرتے۔ ہمارا وجدان شہادت دیتا کہ فقیر غلط نہیں کہہ رہا، لیکن عقل سے پر انداز ہونے سے انکار کرتی۔ ہم کہتے، شاہ جی حالات ابھی اتنے خراب نہیں، انگریزوں کا مفاد، اور وہ فکرہ ہی توڑ لیتے۔ ہاں بھائی، انگریزوں کا مفاد اسی میں ہے کہ بستیاں کوئلہ ہو جائیں، لوگ قتل ہو جائیں۔ آخر جانے سے پہلے فرنگی بابا آزادی کی قیمت لے کر ہی جائے گا۔ تم نے آزادی مانگی تھی، یہ لو آزادی، یہ اس کی پہلی قسط ہے۔ لیکن شاہ جی سیاست، ہاں میں جانتا ہوں سیاست کے معنی ہے مکر، کلام اللہ میں بھی یہی معنی بیان ہوئے ہیں۔ میں نے لفظ سیاست سے زیادہ کوئی شریر لفظ نہیں دیکھا۔ یہ خدا و فریب کے ایک ایسی اجتماعی کاروبار کا نام ہے جس سے بابو لوگ اغراض کی دکان چمکاتے ہیں، اور میں جی ہی جی میں سوچ کر چپ ہو رہتا کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو۔
بظاہر یہ باتیں بے وزن تھیں. جس شخص کی نصف زندگی خود سیاست میں گزری ہو، جس نے قبرستانوں میں آذانیں دی ہوں، اس کا سیاست کے بارے میں یہ ذہن ایک لطیفہ تھا. یہ ذہن انہوں نے تحریک خلافت کے بیٹھ جانے پر زعمائی کرتوت سے متاثر ہو کر قائم کیا تھا، اور اس پر سختی سے قائم تھے. تقسیم کے بعد تو وہ سیاست ہی کو منکرات میں سے سمجھتے تھے. گو تحریک خلافت کے بعد انہوں نے سیاست میں وافر حصہ لیا، لیکن اپنی مرضی سے کم، دوسروں کی مرضی سے زیادہ. ان کا ایک خاص معیار تھا جس سے حالات کے بجائے افراد کا جائزہ لیتے. انہیں اس سے غرض نہ تھی کہ حالات کیا کہتے ہیں، ان کے لیے بس یہ کافی تھا کہ احباب کیا کہتے ہیں. جب تک دوست ان کے اعتماد کو مجروح نہ کریں، وہ ان کے دماغ سے بھی سوچ لیتے. ملک کی سیاسی تحریکوں کے اٹھانے میں ان کے دماغی فیصلے شاذ ہی شریک ہوتے، لیکن ان تحریکوں کو جگمگانے میں ان کی زبان برق لہر ثابت ہوتی. وہ سب سے بڑے عوامی خطیب تھے، لیکن عوام کو کل انعام سمجھتے. انہیں جدید سیاسی اصطلاحوں سے کوئی رغبت نہ تھی. ان کا خیال تھا کہ تحریکات میں عوام قوت فعال ضرور ہوتی ہے، لیکن سرچشمہ نہیں. وہ نتائج کو مشیت ایزدی کے تابع سمجھتے. ان کی بے نیازی حد سے بڑھی ہوئی تھی. انہوں نے اخبارات سے نفرت کی تھی. ان کا عقیدہ تھا کہ اخبارات نے آغاز سے اب تک بڑے بڑے جھوٹ گڑھے ہیں. اگر اس جھوٹ کا بوجھ ماؤنٹ ایوریسٹ پر پڑتا تو وہ زمین میں دھنس چکی ہوتی. انہیں اشتہار دینے یا بننے سے سخت نفرت تھی. ایسی کوئی ترغیب یا تحریس انہیں بہلا یا پھسلا نہ سکی، اور نہ وہ خوشامد ہی سے رام ہوتے. ان کے نزدیک یہ انسان کی ملعون کمزوریاں تھیں. یہاں بڑے بڑے تخلیہ دوست رہنما اور گوشہ نشی مہاتما بھی اخباروں میں چھپنے کی آرزو سے بے نیاز نہ رہ سکے، لیکن شاہ جی غالباً تنہا انسان تھے جنہیں اس کوچے سے رسم و راہ رکھنے میں آر تھی. وہ غصے میں اکثر اس کو جہنم کی آگ کہہ اٹھتے اور ہمیشہ اس سے کنی کتراتے اور کہتے، بابو میں اس میدان کا کھلاڑی نہیں. جب کسی فوٹوگرافر نے ان کی تصویر لینا چاہی تو چہرے پر رومال ڈال لیا یا ڈانٹ کر بٹھا دیا. کیا کرتے ہو میاں؟ یہ میری تصویر بنا کر کیا کرو گے؟ میری تصویر میرے افکار ہیں. میرے خیالات کو اتار سکتے ہو تو دل کے فوکس میں اتار لو. یہ سب سے اچھی تصویر ہوگی. دنیا میں نہ صحیح عاقبت میں کام آئے گی. اور ہاں، میری تصویر. بیٹا پاس بیٹھا ہوتا تو اسے کہتے، کھڑے ہو جاؤ شاہ جی. فوٹوگرافر سے مخاطب ہو کر کہتے، میری تصویر میرا یہ بیٹا ہے، اسے دیکھ لو. اور ہاں، میری نظر سے دیکھنا کتنی اچھی تصویر ہے. خود عمر بھر میں ایک آدھ تصویر کھنچوائی، اس کے علاوہ 2-4 تصویریں اور ہوں گی، لیکن سب چوری چھپے. وہ تصویر کا رکھنا اور کھنچوانا شرعاً ممنوع سمجھتے تھے. انہیں مصوری اور عکاسی کی خلقی اور غیر خلقی بحثوں سے کوئی واسطہ نہ تھا. وہ انہیں کٹ حجتی سمجھتے. عرض کیا کہ فلاں بزرگ کی تصویر بن چکی ہے، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد، جن سے شاہ جی کو خصوصی ارادت تھی. فرماتے، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں سیاست میں ان کا مقلد تھا، شریعت میں نہیں. میرے لیے ان کا کوئی فعل حجت نہیں بابو. میرے میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ان کے قول کے بعد سب اقوال ہیچ ہیں، اور وہ میاں کے لقب سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی و ابی کا نام لیتے اور ذکر کرتے. راقم نے عرض کیا، شاہ جی آپ تو کرتے کے ساتھ شلوار پہنا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے آپ نے تہمد پہننا شروع کر دیا ہے. فوراً ہی بات کاٹ لی. بھائی، حضور کا لباس ہے، میاں پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے اس جواب کے بعد ہر سوال ختم ہو جاتا. شاہ جی کی 2/3 زندگی سیاسیات میں کٹی. ہندوستان کا کونا کونا چھان مارا. ان دنوں کے سوا جو قید خانے میں بسر ہوئے، کوئی دن بھی تقریر کے بغیر نہ گزرا. سینکڑوں قومی و ملکی مسائل پیدا ہوئے اور ہر مسئلے میں لوگوں سے کہا سنا، لیکن اخباروں میں بیان بازی سے ہمیشہ گریز کیا. اور جہاں اور جب نامہ نگاروں نے گھیرا، دامن چھڑا لیا. تمام عمر کسی عنوان سے اخبارات میں کوئی بیان نہ دیا. اس اعتبار سے ان کی زندگی میں ایک دلچسپ خاموشی تھی. مجلس احرار نے اپنا اخبار جاری کیا، لیکن وہاں بھی کبھی کوئی بیان نہیں چھپوایا. جو بیان یا پیغام ان سے منسوب ہیں، ان میں بھی ان کا منشا تھا، قلم نہیں. راقم کے علم میں صرف ایک مثال ایسی ہے جو اس سے مستثنیٰ ہے، اور وہ ایک خط ہے جو پاکستان بن جانے کے بعد روزنامہ آزاد میں ان کے قلم سے نکلا. تقریباً تمام بڑے ایڈیٹروں سے ان کے تعلقات رہے، لیکن چھپنے چھپانے سے فرار ہی کیا.
کسی نامہ نگار نے گھیر لیا، کوئی سٹاف رپورٹر آ نکلا یا کسی نمائندے سے ٹکر ہو گئی اور وہ سوال کر رہا ہے، شاہ جی فلاں مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شاہ جی کنی کترا کے نکل جاتے، فرماتے بھائی میں آج کل قرآن مجید کی فلاں آیت پر غور کر رہا ہوں، میرا خیال ہے فلاں مفسر نے اس بارے میں ٹھوکر کھائی ہے، البتہ شاہ عبد القادر کے ترجمے میں بات ابھرتی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر سامنے نہیں، غالباً انہوں نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے۔ اخبار نویس پوچھتا، دو قومی نظریے کے مسئلے میں آپ علامہ اقبال سے متفق ہیں یا مولانا حسین احمد مدنی سے؟ بحث آپ نے بھی تو دیکھی ہوگی۔ فرماتے بھائی میں نے جانبین کے فرمودات کا مطالعہ ہی نہیں کیا، آج کل بیاض کھنگالنے میں لگا ہوا ہوں۔ اخبار نویس کہتا، شاہ جی عالمی وفاق کا قیام ممکن ہے؟ جمہوریت اس وفاق کا ذریعہ بن سکتی ہے یا فسطائیت یا اجتماعیت؟ شاہ جی موڈ کے آدمی تھے، یہ سوچنے کی مہلت ہی نہ دیتے کہ انہوں نے عصری تحریکوں کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں۔ ان کے نزدیک ہر چیز کی ایک ہی ترازو ہے اور وہ ہے قرآن مجید، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہما اور علماء امت کا فہم و تدبر۔ ان ائمہ اربعہ کے سوا جن کی فقہ چلتی ہے وہ اور کسی جدید فقہ کے قائل نہ تھے، ان کا واحد معیار اسلاف تھا۔ اس دور کی بیشتر تحریکیں ان کے نزدیک ذہنی بدکاری تھی، انہوں نے سرے سے ان تحریکوں کا مطالعہ ہی نہ کیا تھا، ان کے بارے میں ان کی معلومات محدود اور بالواسطہ تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے اور عصری تحریکوں کا علم انگریزی میں رسوخ کے بغیر حاصل نہ ہوتا تھا۔ وہ ایک حد تک انگریزی زبان کے مزاج سے آشنائی بھی اس خلا کو پورا کرتی تھی، لیکن شاہ جی دونوں سے دستکش تھے۔ ان کا تعلق دیوبند کے اس مدرسہ فکر سے تھا جس نے انگریزی پڑھنا پڑھانا حرام قرار دیا تھا۔ وہ دیوبند کے فارغ التحصیل نہیں تھے، لیکن ان کی ذہنیت کا خمیر اسی خاک سے اٹھا تھا۔ جن اکابر علماء نے سر سید کے مشن کی مخالفت کی وہ ان پر ہزار ہزار رحمتیں بھیجتے۔ ان کے عقیدے میں خرابی کی اصل جڑ انگریزی تعلیم تھی جس نے مسلمانوں کے بدن سے روح محمد نکال لی اور انہیں مغربی افکار کے حوالے کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا اس خرابی کو ابتداً روک لیا جاتا تو آج نقش مختلف ہوتا اور مسلمان اس طرح نہ گرتے جس طرح گر چکے ہیں۔ پھر ان کا یہ خیال درست تھا کہ زبان کے بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عربوں نے جن ملکوں کو فتح کیا تھا وہاں کی زبان عربی بنا ڈالی اور عام باشندے اسلام میں گھل مل گئے۔ جہاں عربی زبان کا تسلط نہ ہوا وہاں جہاں بانی کی مدت گزرتے ہی عمارت بیٹھ گئی۔ ہندوستان کی نظیر سامنے ہے، یہاں اسلام حکمرانوں کی معرفت سے نہیں بلکہ اہل اللہ کی وساطت سے آیا، لیکن عام آبادی میں اسلامی فکر رچ پچ نہ سکی۔ عربی اثر سے قاہرہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا شہر ہو گیا، لیکن دلی مسلمانوں کی طویل حکمرانی کے باوجود اس شرف سے محروم رہا۔ جن مسلمان خاندانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ان کا اسلام کئی واسطوں سے متاثر تھا، وہ اسلام کی اصل زبان ہی سے ناآشنا تھے۔ فارسی کو مسلمان ہونے میں دیر لگی، لیکن قبول اسلام کے باوجود اس میں اجمی رنگ برقرار تھا۔ اس کی کوکھ سے اردو پیدا ہوئی جس نے خاص قسم کے اثرات پیدا کیے، باوجود یہ کہ اس زبان کے بنانے اور بولنے والے مسلمان تھے، لیکن زبان مسلمان ہو گئی، اسلام اردو نہ ہو سکا۔ انگریزی کا معاملہ ہی دوسرا تھا، اول نصارہ کی زبان، ثانیاً فاتحوں کی بولی، ثالثاً اسے وہ لوگ لے کر آئے تھے جو کلیسا کے رد عمل سے نفس مذہب کے خلاف ابھرتی ہوئی تحریکوں کے ہراول تھے۔ حد یہ کہ صنعتی انقلاب نے زبان کا مزاج ہی بدل ڈالا۔ ان حالات میں جن علماء نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے روکا ان کے ذہن میں یقیناً حالات کی خرابیوں کا یہ نقشہ ہوگا، لیکن اب دنیا ایک صدی آگے بڑھ چکی ہے اور آج انگریزی کو دنیا میں وہی عروج حاصل ہے جو کبھی عربی کو تھا۔ پھر انگریزی محض ایک زبان ہی نہیں رہی بلکہ سائنسی انکشافات کی طرح ناگزیر ہو گئی ہے۔ لیکن شاہ جی کے نزدیک انگریزی میں پڑھنا پڑھانا دونوں حرام تھے۔ ایک دفعہ میں نے ان کے بچوں سے متعلق عرض کیا، شاہ جی انہیں انگریزی پڑھائیے، انگریزی مدرسوں میں بھیجیے اور ممکن ہو تو وکیل بنائیے، آئندہ معاشرے کی باغ ڈور قانون دانوں کے ہاتھ میں ہے۔ بس اس پر بگڑ گئے۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے انہیں زندہ دفنا دو، لعنت بر پدر فرنگ، اور یہ ان کا قلندرانہ نعرہ تھا۔ کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کی ایک خاص کھیپ سے ان کے دوستانہ مراسم تھے۔
ہندوستان تھا تو ان کے نیاز مندوں میں بڑے بڑے کمیونسٹ اور سوشلسٹ، ہندو اور مسلمان شامل تھے۔ ان کی ایک بڑی جمعیت کو ہمیشہ آپ سے لگاؤ رہا، سبھی آپ کا احترام کرتے، لیکن نہ وہ انہیں اپنا ہم خیال بنا سکے اور نہ یہ انہیں قائل معقول کر سکے۔ دونوں کے درمیان جذباتی رشتہ رہا۔ ان میں سے اکثر آپ کے صحبت یافتہ تھے، مثلا منشی احمد دین سوشلسٹوں کے سب سے بڑے مقرر تھے۔ ان کا سیاسی راستہ ہمیشہ ہی مختلف رہا، لیکن خطابت میں شاہ جی کے خوشہ چین تھے۔ شاہ جی کمیونزم کو بھی اسلام کے خلاف یہودیوں کی لامتناہی سازشوں کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ دلیل یہ تھی کہ کارل مارکس یہودی تھا اور یہودی ہمیشہ سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے آئے ہیں۔ اس ضمن میں وہ اسلام کے خلاف کی گئی سازشوں کی پوری تاریخ اپنے خطیبانہ جوش میں بیان کر جاتے۔ ان کی یہ باتیں نئی نسل کے لیے سطحی ہوتی یا اجنبی یا پھر جذباتی، لیکن ان کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا کہ سامعین متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ کارل مارکس نسلاً یہودی ضرور تھا، لیکن اس نے انسان کے اجتماعی اور انفرادی دکھ کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی جس کی اساس جدلیات پر ہے، صہیونیت پر نہیں۔ مگر شاہ جی تاریخ کی مادی تعبیر، طبقاتی کشمکش، جدلیاتی اصول اور سرمایہ محنت کے معاشی مباحث کو اپنی خطابت میں کوئی اہمیت نہ دیتے اور فرماتے بس تحریک یا جماعت جس میں خدا نہ ہو، اخلاقی قدریں اضافی سمجھی جائیں اور پیغمبر صرف مادی حالات کی تاریخوں کو پورا کرنے کے لیے آئے ہوں۔ شاہ جی اس تحریک یا اس جماعت کے دائیوں پر غضبناک ہو کر نکتہ چینی کرتے، عام اجتماعی نوجوانوں کو گمراہ مگر مخلص خیال کرتے، لیکن دکاندار علماء کی طرح وہ نہ تو سرمایہ داری کا جواز پیدا کرتے اور نہ بڑی زمینداریوں ہی کے حق میں تھے۔ فرماتے زمینیں خدا کی ملکیت ہیں اور جو لوگ ان میں ہل جوتتے ہیں وہی از روئے اسلام ان کے حقدار ہیں۔ جس نظام معیشت سے بھی استحصال پیدا ہو وہ اس کے سخت خلاف تھے۔ انہیں خونی انقلاب برپا کرنے میں کوئی یار نہ تھی، لیکن ان کے نزدیک رہنما قرآن تھا، سرمایہ نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دنوں میں دلی دروازہ لاہور کے باہر حکومت الہیہ کے موضوع پر بول رہے تھے، جانے کیوں اشتراکیوں کا ذکر آ گیا۔ کسی نے لقمہ دیا، حضرت ان کا تو عقیدہ ہے کہ زمین سے سرمایہ داری اور آسمان سے خدا کو نکال دو۔ بس پھر کیا تھا، گھنگریالے بالوں کو جھٹکا دیا، پہلے ہنسے پھر تاؤ میں آ گئے، ان کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے۔ جوش خطابت میں کمیونسٹوں کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی، دلائل سے نہیں، محض الفاظ کا الٹ پھیر تھا، لیکن اس ایک ادا نے مجمع کو گرویدہ بنا لیا۔ نعرہ ہائے تکبیر گونج اٹھے۔ اسی سحر ہی سے خوف زدہ ہو کر ڈاکٹر اشرف نے ایک دفعہ شاہ جی سے کہا تھا، آپ لوگوں پر ایسا جادو کرتے ہیں کہ ان کے سوچنے کی قوتیں معوف ہو جاتی ہیں، آپ کا علاج گولی ہے۔